السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اصل نہیں بلکہ حکم خداوندی ہی اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزے سے پہلے قبل حلال ہوتی ہیں، مثلاً اپنی محنت سے حاصل کرتا حلال مال اور اپنی منکوحہ یعنی حلال بیوی، لیکن روزے کی نیت کرتے ہی یہ دونوں حلال چیزیں روزہ دار پر حرام قرار پاتی ہے، اور روزہ دار بخوشی روزہ رکھ کر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا خلوص اور اطاعت و انقیاد کی اعلیٰ کیفیت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بغیر بتائے مطلع نہیں ہو سکتا، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت پڑ جائے گی تو انسان روزے سے ہو یا نہ ہو بہرحال ہر اس کام سے بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی میں روزے کی عبادت کا خصوصی درجہ بتایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خاص فرحتیں خوشی ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالم گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے اور اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزہ دار شخص ہوں۔ اس حدیث شریف میں روزہ کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہ صرف روزہ کے ساتھ خاص نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے سال دن اور رات ہر وقت ہی فکر سوار ہو کے ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ہمارے پروردگار محسن حقیقی کے مرضی کے خلاف ہو۔ اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، جس کے حصول کے لیے روزے کی عبادت فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزے رکھا کرو، اس لیے کہ روزہ بے مثال عمل ہے۔ جنت میں داخلے کے وقت روزہ داروں کو خصوصی اعزاز سے نوازا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص طور پر روزہ دار کے نام منسوب کر دیا جائے گا جس کا نام ریان ہوگا۔ اس خصوصی گیٹ سے انہی لوگوں کو داخلہ کا پروانہ ملے گا جن کو روزے کی عبادت سے خاص مناسبت رہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان نامی ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ فرض روزوں کے علاوہ کچھ نہ کچھ نفل روزے بھی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی آخرت میں باب الریان سے داخلے کی خصوصیت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزہ دار کے لیے خود سفارش کرے گی اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے خصوصی سفارش کرے گا جس کو قبولیت سے نوازا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے روزہ اور قرآن کریم بندے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کہے گا اے پروردگار میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ اس حدیث کی پرواز یہ بتلا رہی ہے کہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ رات میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور اس میں تراویح کی نماز کی جانب بھی اشارہ موجود ہے۔ جس قدر توفیق ملے تلاوت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی احادیث میں منقول ہے۔ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی،
اور دوسری حدیث میں ہیں 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزہ دار کی افطار کے وقت، نمبر 2 عادل بادشاہ کی، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اس لیے روزے کی حالت میں یکسوئی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی رکھنا چاہیے، خاص طور پر افطار کے وقت دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور کھانے پینے میں صرف توجہ کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ روزے کا اصل مقصد چونکہ تقوی کا حصول اور گناہوں سے اجتناب ہے، لہذا جو شخص روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہ بچے تو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو شخص روزے میں جھوٹی بات اور ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر روزہ دار روزہ رکھ کر گناہ سے بچے اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور کوئی دوسرا شخص اسے گناہ پر آمادہ بھی کرنا چاہے تو صبر و ہمت سے کام لے، اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ بالخصوص زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور روزہ میں خاص کر غیبت اور چغلی وغیرہ سے بچنے کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہا یعنی غیبتیں کرتا رہا، اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس بارے میں بہت عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے، سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے انشاءاللہ آپ لوگ اس واقعہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں 2 روزہ دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے دہانے تک پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے اعراض کیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی، اور غالباً وہ دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسم باخدا دونوں عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، مقصد تھا کہ آپ انہیں افطار کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک پیالہ یا ایک ٹپ لایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کر، الٹی کر، تو اس نے پیپ یا خون اور گوشت کی قے کی، یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور تازہ گوشت کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ رکھا، حرام بات پر افطار کیا۔ یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، یعنی غیبت کر رہی تھی، العیاذ باللہ۔ اس واقعے کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ روزہ دار کو ہر طرح کی قولی و عملی گناہ سے محفوظ رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ روزہ جہنم اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس عبادت سے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے نفسانی اور شیطانی خواہشات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایسی ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کی حدود کی رعایت کرے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے تو اس کے گزشتہ معاصی کا کفارہ ہو جائے گا۔ روزے سے جہاں روحانی فائدے ہیں وہیں جسمانی صحت کا بھی اہم سبب ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے اور روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، اور سفر کرو، دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔ جسم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس سے انسان ہر وقت فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ جسم کا ایک ایک عضو اس قدر قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ جس طرح
مال و دولت کی نعمت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، روزہ آدھا صبر ہے، روزہ آدھا صبر ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔